اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں نیکی کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے، اور کبھی کبھی کسی ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ عمران پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے سوال کیا، جان کیا اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو کسی چھوٹی سی نیکی پر بھی معاف فرما دیتا ہے؟ عمران کے بیٹے نے بڑی معصومیت سے سوال کیا، عمران بیٹا، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، کسی گناہ گار کو ایک نیکی پر معاف کر دے یا کسی کو ایک گناہ پر جہنم کی آگ میں ڈال دے، اسے پورا اختیار ہے۔ عمران اپنے بیٹے سے باتیں کرتے کرتے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ عمران ایک غریب آدمی تھا اور ایک زمیندار کے باغ میں کام کرتا تھا، اور باغ میں ہی ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ عمران کا بیٹا صبح اسکول جاتا اور اسکول سے واپس آ کر کام کاج میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا۔ عمران اپنے بیٹے کو اکثر اچھی اچھی نصیحتیں کرتا اور دلچسپ واقعات سناتا۔ عمران نے پانی کی بالٹی ایک طرف رکھی اور قریب ہی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کو پکارنے لگا، کیونکہ وہ کھیلتے ہوئے دور نکل گیا۔ جب وہ آیا تو عمران نے رومال سے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بیٹا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ دین سے بہت دور تھا، اللہ کی عبادت سے بھی غافل تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، شراب پیتا تھا، گیت سنگیت سننے میں اپنی زندگی ضائع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے شکار کا پروگرام بنایا۔ بادشاہ اپنے ساتھ بہت سارے آدمی اور سپاہیوں کو لے کر شکار پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک جگہ جنگل میں بادشاہ کی نگاہ ایک کتے پر پڑی جو بھوک، پیاس اور بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ کتے کی حالت دیکھ کر بادشاہ کو بڑا ترس آیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ کتے کو ساتھ لے لو، اسے پانی پلاؤ اور اس کی خوب دیکھ بھال کرو۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے کتے کو ساتھ لیا اور اسے پانی پلایا اور اس کی خوب دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ کتا صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ شکار سے واپس آنے کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد بزرگ نے دیکھا کہ بادشاہ جنت میں بڑے مزے کر رہا ہے۔ بزرگ نے حیرت سے بادشاہ سے پوچھا، اے بادشاہ، تو بڑا خطا کار اور گناہ گار تھا، بھلا تو کیسے جنت میں آ گیا؟ بادشاہ نے کہا، واقعی میں بہت گناہ گار تھا، لیکن ایک روز میں شکار پر جا رہا تھا۔ راستے میں شدید گرمی اور دھوپ تھی۔ دوران سفر میں نے ایک کتے کو پیاس کی وجہ سے بلبلاتے دیکھا اور اس کی حالت ایسی تھی اگر اس کو پانی نہ ملتا تو شاید وہ مر جاتا۔ چونکہ میں نے اس کتے کو پانی پلایا اور کھانا بھی کھلایا، میرا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا اور اللہ نے میرے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیے، اور اسی صلہ میں
مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ عمران کا بیٹا بڑی دلچسپی سے اپنے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ عمران نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنا شروع کیا، بیٹا، اسی طرح ایک واقعہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنے کسی ضرورت کی وجہ سے سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے درخت کی ایک ٹہنی نظر آئی۔ ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر بیچ راستے میں گری ہوئی تھی۔ اس شخص نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسافر اس درخت کی ٹہنی سے ٹکر کھا کر گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ٹہنی کو راستے سے اٹھایا اور سڑک سے باہر کی طرف پھینک دیا۔ بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا کہ جب اس کا انتقال ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے گناہ کو معاف کر کے اس کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ عمران کا بیٹا بڑی دلچسپی سے اپنے باپ کی بات سنتا جا رہا تھا۔ ان قصوں کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا، آج کے بعد کوئی چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ پیارے بھائیوں اور پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کا ہر کام خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ضرور کریں تاکہ اللہ کو ہماری بھی کوئی نیکی پسند آ جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شمار عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔